بستی بستی کریا کریا علم قدریا علم قدریا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت اللہ مولانا مفتی اسماء الرحمان صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. دوستو صرف کچھ کہہ کے حضرت کو دعوت سبحت دینا ہے. وضع میں تم ہو تو تمدن میں حنود حمود وضع میں تم ہو تو وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. قلب میں سوچ نہیں ان میں احساس نہیں کبھی بھی پیغام محمد کا ہمیں کچھ پاس نہیں. اور آج بھی ہو سکتا ہے ابراہیم سا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا کوئی اندازہ کر سکتا ہے. نشہ یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کے کہ صبح و شام بدلتی ہے ان کی تقدیریں. کوئی زندہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. اور خود کو کر پڑ نکلا خود تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستانی نہ ہوگی داستانوں میں. حضرت گرامی اور حضرت جو ہے آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں. اس شعر کے ساتھ حضرت کو دعوت سکن دینا چاہتا ہوں کہ شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے. رنگ ایک طرف چرکے کوہن کانپ رہا ہے رستم کا زیر بدن کانپ رہا ہے. اور چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے. اور ادھر آپ پیارے ہنر آزما تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. جو حضرات اطراف میں کھڑے ہیں یا بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں میری ان سے محترمانہ گزارش ہے کہ وہ جلد سے میں آ کر بیٹھ جائے کرسیوں پر آ کر تشریف رکھے. یہ کرسیاں یہاں پر پروگرام میں سننے والوں کے لیے بچھائی گئی ہے بھائی. اور آپ ہے کہ آتے تو پروگرام کی نیت سے مگر اطراف میں کھڑے رہتے ہیں. یہ ادب کے خلاف ہے تو آپ ضرور یہاں پر تشریف لائیں تاکہ حضرت کی تقریر آپ قریب آ کر کے سن سکے. جو اطراف میں کھڑے باتیں کر رہے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ یہاں پر پروگرام میں آ کر بیٹھ جائیں. اور بچے بالکل خاموش آواز شور و غل بالکل نہ کریں. اسٹیج پہ بیٹھے باوقار علماء کرام سامع نظام اور پردہ نشین میری ماں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین السلام
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المتين. سامعین کرام، کچھ عرض کروں میں، لیکن اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کچھ قریب آ جائیں، اس لیے کہ بچوں کو آپ لوگ تھوڑا پیچھے کر دیجیے تاکہ سننے سنانے کا معاملہ برقرار رہے. اس لیے کہ بچوں کی حرکت کی وجہ سے پھر ایک بار معاملہ خراب ہو جاتا، پھر موڈ نہیں بنتا. تو خدا را تھوڑی تکلیف آپ لوگ کیجیے، آگے آ جائیے. اور جو لوگ نوجوان وہاں کھڑے ہیں وہ لوگ بھی آ جائیں. بس آدھا گھنٹہ آپ کے پاس. جو پیچھے بیٹھے ہیں کرسیوں پر، حضرت فرما رہے ہیں کہ جو لوگ پیچھے بیٹھے وہ آگے آ جائے. اٹھے بھائی، حضرت تو سن لو، آگے آنا کرسی پر. جو پیچھے بیٹھا ہے وہ آگے آ جائے بھائی. جو لوگ پیچھے کرسیوں پر بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائے. ارے بھائی آگے آؤ نا، کیا عرض ہے آگے بیٹھنا ہوا ہے. بچوں کو پیچھے کر دو اور آپ شانے لے آگے آ جاؤ. جو لوگ وہاں کھڑے ہیں اگر وہ یہ جملہ سننے کے بعد بھی نہ آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دل میں امام حسین کی محبت نہیں ہے. ذرا آپ سوچیے کہ روز قیامت کا دن ہوگا، امام حسین نوجوان جنتوں کے سردار بنائے جائیں گے، اور اس ٹائم پہ سب لوگ یہ چاہیں گے کہ آگے پہلی سب میں ہم لوگ ہیں. تو جو یہ چاہتا ہے کہ اس سب میں، اول سب میں ہم لوگ رہے، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ پہلے ہی پہنچ جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ما فی من اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے تو یہاں سے سلام کرنے کا من کرا، جو لوگ مجھے وہاں کھڑے دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم. ارے بھائی جواب بھی دے دو. یہ پٹپٹی والے تو بہت دور تک سلام کا جواب نہیں دے رہے بھائی. تو مہربانی کیجیے آپ لوگ بھی آ جائیے. ناراضگی ہے کہ مجھ سے کچھ ماحول بنائیے آپ لوگ انشاءاللہ. 1-2 گھنٹے کی بات ہے. آئیے سب سے پہلے آپ اور ہم اپنے آقا و مولا بے سہاروں کے سہارے، دوتوں کو تہانے والے، سبحان اللہ، جاڑوں کے موسم میں فرش خاک پر سونے والے، اپنے امت کی خاطر راتوں کو رونے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، کنکریوں سے کلمہ پڑھانے والے، چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے، سورج کو الٹا پیر پلٹانے والے، آپ کے آقا، میرے آقا، ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بیگس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش بڑے بابا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. آج موضوع تو میرا دوسرا تھا، لیکن بچوں نے فرمائش کی کہ عشق رسول پہ بولا جائے تاکہ نوجوانوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آرستہ اور پارستہ ہو. تو اعلیٰ حضرت کے اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کے آغاز کرنا چاہتا ہوں.
میرا اعلیٰ حضرت عظیم رکعت عاشق رسول ارشاد فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، سبحان اللہ، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دیں گی، وہ آگ صاحب مزہ نہیں آ رہا مجھے، سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مقرروں کی جو انجن ہوتا ہے اس میں جو پیٹرول کا جو کام کرتا ہے یہ عوام کے سبحان اللہ ماشاء اللہ ہے، سبحان اللہ۔ آپ گرمائیں تو اتنا ماحول گرمائیں، سبحان اللہ۔ ایک شعر آپ کے حوالے پھر سے کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو کس طرح سماعت کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ سر راہ لاش کے دو ٹکڑے پڑے تھے، سر راہ لاش کے دو ٹکڑے پڑے تھے، سر ادھر پڑا تھا دھر ادھر پڑا تھا، سر راہ لاش کے دو ٹکڑے پڑے تھے، سر ادھر پڑا تھا دھر ادھر پڑا تھا، اور اس لاش سے جو تازہ خون بہ رہا تھا زمین کا وہ حصہ اس خون سے تر پڑا۔ پوچھا جب کسی نے کون کا وقت ہے یہ اور کون سا جرم کر پڑا تھا، قاتل پاس کھڑا تھا بولا عشق ہوں میں یہ مجھ سے لڑ پڑا۔ قاتل پوچھا جب کسی نے کہ کون کم وقت ہے یہ اور کون سا جرم کر پڑا تھا، قاتل پاس کھڑا تھا بولا عشق ہوں میں یہ مجھ سے لڑ پڑا تھا۔ حضرات گرامی آپ کو معلوم ہونا چاہیے عشق ایسی چیز ہے نا جو بہت دلیر ہوئی ہے، اس کے اندر بہت طاقت ہے، محبت کے اندر بہت طاقت ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، میرے آقا فرماتے کہ تم جس سے محبت کرو نا اسے جتاؤ بھی، اسے بتاؤ بھی تم اس سے محبت کرتے۔ اب محبت کی بات آئی تو اب واقعات بھی محبت والے ہو گئے، جب مطلب ہے سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اسلام لانے سے پہلے وہ اپنے خالو کے یہاں رہتے تھے، اس لیے کہ والد گرامی کا انتقال ہو چکا تھا، یتیم ان کی ماں تھی، اپنی ماں کو لے کر اپنے خالہ کے گھر رہتے تھے وہ، اور اپنے خالو کی بکریوں کو روزانہ چراتے تھے، عوض میں ان کا خالو ان کو کھانا پینا، رہنے کے لیے چھت اور کپڑا وغیرہ دیتا، یہ ان کا معاملہ تھا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پورے مکے میں یہ بات مشہور تھی کہ جس نے محمد کے چہرے انور کو دیکھ لیا وہ اپنا دین چھوڑ دیتا، جس نے آپ کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ وضحا کو دیکھ لے وہ اپنے دین کو چھوڑ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا، تو سارے کے سارے لوگ اس راستے سے نہیں گزرتے تھے جس راستے سے آپ کے اور میرے آقا گزرتے۔ تو وہ صحابی فرماتے کہ اسلام لانے سے پہلے میرا معمول تھا کہ روزانہ میں اپنے خالو کی بکریوں کو لے کے جاتا، جنگلوں میں چرانے کے لیے چراتا، اور شام کے وقت اپنی بکریوں کو لے کے واپس آ جاتا۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں صبح سویرے نکلا اپنے خالو کی بکریوں کو لے کر چرانے کے لیے، لیکن خدا کا کرنا کیا کرنا تھا، ذرا دیکھیے جب کسی بندے کی قسمت بدلنی ہوتی ہے نا تو راستے خود بخود بدل جاتے ہیں۔ فرماتے کہ میرے بھی راستے بدلے، میرے بھی ستارے عروج میں آئے، جس راستے سے روزانہ میں اپنی بکریوں کو لے جایا کرتا تھا جنگلوں میں چرانے کے لیے، آج ان بکریوں نے اپنا راستہ بدل دیا، سبحان اللہ، اپنا راستہ بدل دیا اور اپنا راستہ اس رخ کیا جس طرف میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روزہ تھا، جس طرف میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حجرہ تھا، کمرہ تھا، بکریوں نے اپنا راستہ بدلا۔ فرماتے کہ جب بکریوں نے اپنا راستہ بدلا تو ادھر سے بھی راستہ تھا جنگلوں میں جانے کے لیے، تو میں نے سوچا چلو ان کے پیچھے چلتا ہوں۔ تو فرماتے کہ جب میں ان کے پیچھے چلنے لگا اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے انور تک میں پہنچا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے کا دروازہ کھلا تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چارپائی کے اوپر آرام فرما تھے، اور جب میری نظر اللہ کے نبی کے وضحا والے چہرے پر پڑی، حضرت کیا فرماتے ہیں کہ جب میری نظر پڑی نا تو حضور نے دیکھ کر مجھے مسکرا دیا۔
حضور نے دیکھ کر مجھے مسکرا دیا. فرماتے کہ حضور کا مسکرانا تھا کہ ایک تیر تھی جس تیر نے اس عاشق کے دل کو چھننی کر دی. فرماتے کہ میں آیا گیا, اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھا تو ایک قدم پیچھے لینے لگا. فرمایا کہ میری آنکھوں میں جب وہ چہرہ آیا, وہ دہا والے مخلے کی جب زیارت میری ان گنہگار آنکھوں نے کی, تو جب میں ایک قدم آگے لیتا ہوں تو میرے گنہگار آنکھیں کہتی ہے ذرا ایک قدم پیچھے تو لے لے, دیکھ تو لے. کہاں میں کئی مرتبہ آگے لیتا پیچھے لیتا, حضور مجھے دیکھ کے مسکراتے رہتے. حد تو یہاں تک ہو گئی کسی نے مجھے آگے کہہ دیا کہ تو آگے جاتا کیوں نہیں ہے. جب کسی بندے نے مجھے ٹوکا روکا تو میں گیا. جانے کے بعد جب واپس آنے کی باری آئی تو بکری پرانے راستوں سے جا رہی تھی. میں نے پھر ان کا رخ ادھر ہی کر دیا. میں نے ان کا رخ پھر ادھر ہی کر دیا. حضور کے چہرے کی پھر زیارت کی. فرماتے کہ پھر میں جب رات میں آیا پوری رات بے چینی میں کہ کب صبح ہوگی, کب اس وقت دہا والے چہرے کی زیارت کروں گا. اس کے بعد فرماتے صبح پھر میں اپنی بکریوں کو لے کر نکلا. لیکن خدا کی قسم اب ذرا معاملہ دیکھو. فرماتے کہ پہلے بکریوں نے اپنا راستہ بدلا تھا, لیکن اب میں نے بکریوں کا راستہ بدل دیا. اب میں نے بکریوں کا راستہ بدل دیا اور اسی راستے سے جاتا تھا جس سے میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حجرہ آتا. میں جانے کے بعد اکثر حضور کے چہرے کی زیارت کرتی. ایک دن ایسا بھی آیا کہ میں نے حضور کے چہرے کی زیارت کرتے ہوئے میں نے حضور کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھ لیا. میں نے حضور کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھ لیا. نہ حضور نے مجھے کوئی تبلیغ کی, نہ دین بتایا, نہ اسلام بتایا. خدا کی قسم جب میں نے حضور کے وقت دہا والے چہرے کو دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی جس کا چہرہ اتنا نورانی والا ہو سکتا ہے اس کا دین کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ بندہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا, نہ اس کا دین کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے. اس کے بعد روزانے کی طرح میں حضور کے حجرے کی طرف سے جاتا. لیکن دیہاتوں کا ایک معاملہ تھا, پہلے ٹی وی وغیرہ نہیں, موبائل بچوں کے ہاتھوں میں نہیں تھا. پہلے لوگ اپنے وقت کو گزارنے کے لیے رات میں آپس میں بیٹھتے تھے, باتیں کرتے تھے. فرماتے کہ جب میرے گھر میں میرے خالو, میری خالہ, میری ماں اور دوسرے رشتے دار جمع ہوتے اور باتیں کرنے لگتے, اور جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات چھڑتی, کوئی کہتا کہ وہ جادوگر ہے, کوئی کہتے کہ وہ یہ ہے, کوئی کہتا کہ وہ ہے, تو میں کہتا کہ محمد تو بہت پیارے, محمد تو بڑے اچھے ہیں, محمد تو بڑے یمین ہے, محمد تو بڑے سچے ہیں. اب ذرا دیکھیے, فرماتے کہ میں روزانہ جب بھی حضور کا تذکرہ چھڑتا تو عاشق کی زبان سے حضور کی حمد و ثنا نکلتی. تو خالو کو شک ہوا کہ کہیں تو اس نے کلمہ تو نہیں پڑھ لیا. تو فرماتے کہ ایک مرتبہ میرے خالو نے مجھے پکڑا اور پوچھنے لگے ذرا مجھے یہ بتا کہ تم نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا. تو میں نے آپ کو کہا تھا نا عشق بہت دلیر ہوتا ہے. فرمایا کہ خدا کی قسم ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا. اتنا سننا تھا, خالو ایک دم لال ابلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اگر تو نے محمد کے دین کو نہ چھوڑا تو میں تجھے اور تیری ماں کو اپنے گھر سے نکال دوں گا. تو وہ ہے جس نے نمک حلالی نہیں بلکہ نمک حرامی کی ہے. میری ہی تھالی میں کھاتا ہے اور میری ہی تھالی میں چھید کرتا ہے, میری ہی کھا کر میری ہی برائی کرتا ہے, میری ہی خداؤں کی تو تعظیم نہیں کرتا, میری ہی خداؤں کی تو بدتمیزی کرتا ہے. کہا کہ اگر تو کل تک محمد کے دین کو نہ چھوڑے تو میں تجھے اور تیری ماں کو اپنے گھر سے نکال دوں گا. جب ماں نے یہ بات سنی, خالہ اور ماں جمع ہوئے. خالہ اپنی بہن سے کہنے لگی کہ بہن تمہارے سر پہ چھت کسی کا نہیں, چھت ہے تو میرے شوہر کا. تمہارے شوہر کا انتقال ہو چکا. جو روزی تمہیں ملتی ہے, جو غذا تمہیں ملتی ہے, جو رہنے کے لیے تمہیں چھت مہیا ہے, وہ میرے شوہر کی وجہ سے ہے. اگر تمہارے بیٹے نے محمد کا دین نہ چھوڑا تو میں تمہیں کس طرح اپنے پاس رکھ سکتی ہوں. تو فرمایا کہ میں کچھ حل نکالتی ہوں. صحابی رسول فرماتے کہ جب رات کا وقت ہوا میری ماں میرے پاس آئی, اپنے آغوش میں مجھے لی اور بہت ہی محبت والے انداز سے مجھ سے کہنے لگی اے بیٹا تجھے معلوم ہے کہ تو یتیم ہے, میں بیوہ ہوں, ہمیں کسی کا سہارا نہیں ہو. ایک سہارا ہے تو تیرے خالو کا سہارا ہے. اگر انہوں نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تو ہم جائیں گے تو کہاں جائیں گے. تو صحابی رسول فرماتے کہ ماں میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی ماں کی تعظیم کیا.
اگر ماں تو کہتی ہے نا کہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دوں، ان کے دین کو چھوڑ دوں، ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹے سے کہ بیٹا کیا شرط ہے تیری؟ بیٹا کہنے لگا ماں میری بس اتنی سی شرط ہے کہ کل صبح تم جاؤ میری خالہ کو اپنے ساتھ لے کر، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اپنا درس دے صحابہ کے درمیان، تو ان کے درمیان بیٹھنا، کچھ دیر بیٹھنا، نہ کچھ بولنا نہ کچھ کہنا، کچھ دیر بیٹھنے کے بعد واپس آ جانا۔ اگر واپس آ کر تم نے مجھ سے کہہ دیا کہ بیٹا محمد کے دامن کو چھوڑ دے، تو خدا کی قسم، مجھے قسم ہے میرے نبی کی، کہ میں محمد کے دامن کو چھوڑ دوں گا۔ ماں نے جب اتنی بات سنی تو بہت خوش کہ بس کرنا کیا ہے، فوراً دوڑی دوڑی اپنی بہن کے پاس گئی کہ بیٹے نے یہ شرط رکھی ہے کہ بس وہاں جا کے بیٹھنا ہے، بیٹھ کے بس واپس آنا، بولنا ہے، چھوڑ دے تو وہ چھوڑ دے گا۔ یہ شرط لگائی ہے میرے بیٹے نے، ماں بھی خوش، خالہ بھی خوش۔ صبح صبح دونوں بہت جلدی تیار ہو گئے، اب جلدی جاتے اور جلدی یہ قصہ ہی معاملہ ختم کرتے۔ سن رہے کرام لوگ؟ اب جب نکلنے کی باری آئی، ماں نے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا تیری خالہ ہم لوگ جا رہے ہیں، تو اپنے وعدے میں اٹل رہے گا؟ کہا کہ ماں بے شک میں اپنے وعدے پہ اٹل رہوں گا۔ یہ کہہ کر جب دونوں بہنیں نکلی، اب ذرا دیکھو صحابی رسول کا عشق اور طرب نہ دیکھنا۔ جیسے یہ لوگوں نے اپنی قدموں کو باہر نکالا تو صحابی رسول نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر دیا۔ مگر سبحان اللہ، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر دیا، بلند کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، علماء اہل سنت، حضرت علامہ محمود رضا صاحب قبلہ، حضرت مفتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ دیکھیے ایک نعرہ بھائی، میں نعرہ لگاؤں گا، آپ کو کہنا ہے یا حسین یا حسین۔ دل کی ٹھنڈک، دل کی ٹھنڈک، آنکھ کا چین، آنکھ کی ٹھنڈک دل کا چین، یا حسین یا حسین، آنکھ کی ٹھنڈک دل کا چین۔ جی گرمی ٹھنڈی ہو گیا آپ لوگ ذرا پھر تو بتائیے تو کیا کیا تھا؟ چائے پینا آپ لوگوں کو نہیں نا؟ پھر سے گئی میرے ساتھ، یا حسین، ہاتھوں کو اٹھا کر یا حسین لگاتے جائیے، یا حسین 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 یا حسین۔ چائے بھی آ گئی، کیا ہی ماشاء اللہ بات ہو رہی ہوگی، لیکن نام ہی میرے امام کا ایسا جس کام سے لو نا کام پورا ہو جاتا ہے۔ پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام اللہ۔ زیادہ وقت نہیں ہوگا آپ کا، بس یہ واقعہ مکمل کرو پھر میں اپنی جگہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے ہی ماں نے اور خالہ نے قدموں کو باہر نکالا تو صحابی رسول نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں بلند کر دیا اور اپنے آنسوؤں کا تحفہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا، اور روتے روتے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ میرے مولا تو جانتا ہے کہ میں تیرے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ تیری محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دید کے بغیر دیدار کے میری صبح نہیں ہوتی، نہ میری شام ہوتی ہے۔ اگر ایک جھلک تیری محبوب کو نہ میں دیکھ لوں تو میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ اے اللہ تو اس بات پہ گواہ ہے، تو جانتا ہے اگر تیرے محبوب کا دامن مجھ سے چھوٹ گیا تو میں دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر میری محبت سچی ہے تو اے اللہ میری ماں کو بھی اور میری خالہ کو بھی اسلام قبول فرما دے۔ اب ذرا دیکھیے دعا کر ہی رہے تھے کہ ماں پہنچی، پہنچنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھی، واپس آئی، آنے کے بعد جب دروازے پہ دستک دی، بیٹے نے دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد جب دونوں اندر آئی بہنیں تو بیٹے نے فوراً پوچھا ماں سے پوچھنے کے بعد فوراً کہا خالہ سے، خالہ کچھ کہتی لیکن اس سے پہلے ماں کہہ پڑی
سبحان اللہ. کیا کہ ماں کچھ کہتی، اس سے پہلے خالہ سے پوچھ لیا، خالہ کچھ کہتی، پھر ماں نے کہہ دیا کہ بیٹا آج ہم اس نبی کی بارگاہ سے آئے نا، جب وہ نبی بولتا ہے اس کے منہ سے نور نکلتا ہے. جو نبی جب بولتا ہے نا تو اس کے منہ سے نور نکلتا ہے. کبھی تو میرا آلہ فرماتے ہیں کہ تیری نسل باغ میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. فرماتے کہ جب میں نے یہ بات سنی اپنی ماں اور اپنی خالہ کی زبان سے کہ ہم اس بارگاہ سے آئے ہیں، اس نبی کی بارگاہ سے، اس پیغمبر کی بارگاہ سے، کہ جب وہ نبی بولتا ہے تو اس کی منہ سے نور نکلتا ہے، تو صحابی رسول سمجھ گئے کہ اب معاملہ دوسرا ہو چکا ہے، اب معاملہ الگ ہو چکا ہے. تو صحابی رسول نے فوراً فرمایا اے ماں، اے میری خالہ بتا کہ اب میں محمد کے دین کو چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں. خالہ کچھ بولتی اس سے پہلے ماں پکار اٹھی، کہہ پڑی کہ بیٹا خدا کی قسم تجھے معلوم ہو یا نہ ہو، تیری خالہ اور تیری ماں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگا. تو حضرات گرامی، کہنے کے تو بہت کچھ ہے لیکن تھوڑا پیاسا بھی چھوڑنا چاہیے تاکہ آپ لوگ انتظار میں رہیں. بس کچھ معلومات آپ کو دے دوں، اس کے بعد میں اپنی جگہ میں. آپ کو معلوم ہے کہ 10 محرم کی جو تاریخ ہے، عاشورے کی 10 تاریخ، وہ 10 تاریخ ایسی تاریخ ہے جس تاریخ میں اللہ نے تمام کائنات بنائے، عرش قلم کرسی لوح ہر چیز کو. اور اسی 10 تاریخ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کی. اسی 10 تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کے کنارے لگی. اور اسی 10 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. اور اسی 10 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے آزاد کیا گیا. اسی 10 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول و مقبول ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اسی 10 تاریخ کو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے. اسی 10 تاریخ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی بادشاہت پھر سے لوٹائی گئی. یہی وہ 10 تاریخ ہے جس تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی. یہی وہ 10 تاریخ ہے جس 10 تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں اٹھایا گیا. یہی وہ 10 تاریخ ہے جس 10 تاریخ کو حضرت ادریس علیہ السلام کی دعا قبول مقبول ہوئی. یہی وہ 10 تاریخ ہے جس 10 تاریخ میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا. یہی وہ 10 تاریخ ہے جس 10 تاریخ کو امام حسین کی شہادت ہوئی. اور یہی وہ 10 تاریخ ہے جس 10 تاریخ کو قیامت آئیں گی. اور یہی وہ 10 تاریخ ہے جس 10 تاریخ پر اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے بارش عطا کی. اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور یہ دن ایسی فضیلت والی ہے نا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے جو مکے والے تھے اس میں سے کچھ لوگ دین ابراہیم میں تھے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی جو اچھی باتیں ہوتی ہیں، اچھی عادتیں جیسے کھانے کا وقت طواف کرنا اور جو باقی دیگر اچھی عادتیں ہوتی تھیں نا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ کرتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ، بخاری کی حدیث بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھا بچپن میں کہ وہ لوگ عاشورے کے دن روزہ رکھتے تھے. مکے والے عاشورے کے دن روزہ رکھتے تھے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کی اور ہجرت کری، مدینہ پہنچے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودی اور نصرانیوں کو دیکھا کہ وہ لوگ عاشورے کے دن روزہ رکھتے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن جن لوگوں نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ روزہ رکھے، اور جن لوگوں نے کچھ کھا پیا پی لیا ہو وہ روزے داروں کی طرح کچھ کھائے پیے نہ، روزہ مکمل کرے. اور پھر اگلے سال جو پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ آپ مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ وہ ہر 10 تاریخ کو روزہ رکھے. مسلمان اس کو فرضیت کے ساتھ ادا کرتے تھے جب تک رمضان کے روزے نہیں آئے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام کرو آپ، اس لیے کہ 10 تاریخ کو یہودی بھی رکھتے روزہ، عیسائی بھی رکھتے، بہت دیگر کے قوم بھی رکھتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 2 روزے رکھو، اس لیے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی غیر قوم کی مشابہ اختیار کرتا اسی قوم میں.
حضور نے فرمایا تم کی قوم کے مشابہ اختیار نہ کرو، تم 7 کرو 10 کرو، ایک 7 کو رکھو ایک 10 کو رکھو، ایک 9 کو رکھو ایک 10 کو رکھو، یا ایک 10 کو رکھو اور ایک 11 کو رکھو، 2 کرو، ٹھیک۔ اس کے بعد نفل نماز کم ہے، وہ آپ اپنی امام سے رابطہ کریں، اس لیے کہ آپ کو بھی پوچھنا ضروری ہے امام صاحب، اس لیے کہ آپ ایک سوال پوچھنے جائیں گے آپ کو 10 بتا رہے ہیں، لیکن جب تک علماء قریب نہیں ہوتے نا تو آپ کے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ اگر آپ کے دل کو سکون نہ ملتا علماء سے قریب ہو جائیے، آپ کے دل کو سکون اطمینان مل جائے گا۔ تو آئیے میں اپنی تقریر ختم کروں اس شعر کے ساتھ کہ یا رسول اللہ میری آنے والی نسل تیرے عشق ہی میں مچلے، مجھے آمین۔ یا رسول اللہ میری آنے والی نسل تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے، اور جتنا دیا سرکار نے ہم کو اتنی ہماری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ ہم میں تو ایسی بات نہیں۔ اب میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، اور جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کے انمول کر دیا، جو کچھ بھی کہا یہ میری بے زبانی تھی، اگر زندگی رہے تو پھر ملیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو یہ تھے حضرت اللہ جو ولولہ انگیز خطاب عشق رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ حضرت تاج الشریعہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی نبی کی ہے نبی کے لیے، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا سب کچھ ہے نبی کے لیے۔ درودوں کا مدینے میں تحفہ بھیج دیتا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ درودوں کا مدینے میں تحفہ بھیج دیتا ہوں، خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے، خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹے کی کمائی میں جو اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے، جو اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے۔ پھر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ فلک یہ چاند زمین پر پھول ہوتے ہیں، فلک یہ چاند زمین پر جو پھول ہوتا ہے، میرے رسول کے قدموں کی وہ دھول ہوتا ہے، میرے رسول کے قدموں کی وہ دھول ہوتا ہے، اور اس مقام پہ ہوتی ہے رحمت کی بارشیں، اس مقام پر ہوتی ہے رحمت کی بارش، کہ جس مقام پر ذکر رسول ہوتا ہے، کہ جس مقام پر ذکر رسول ہوتا ہے۔ کون کرتا ہے یہ دعویٰ بڑی ہے دنیا، کون کرتا ہے یہ دعویٰ کہ بڑی ہے دنیا، میرا رسول کے قدموں میں پڑی ہے دنیا، میرے رسول کے قدموں میں پڑی ہے دنیا۔ محترم حضرات، اب منقبت امام علی مقام سنانے کے واسطے شاہکار ترنم بلبل باغ مدینہ محترم